اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ۔ خداوند متعال کی شکر گزار ہیں جو مسلسل ماہ مبارک رمضان کے ان روزوں کے بجا لانے کی سعادت سے بہرمند فرما رہے ہیں۔ عزیزو 5 روزے گزر گئے، ایک ششوں میں ماہ مبارک رمضان ہم سے چلا گیا۔ ہم نے اس میں کیا پایا، کس قدر اس سفرہ فیض پروردگار متعال سے بہرمند ہو سکے۔ عزیزو اگر ابھی تک اس طریقے سے کوشش نہیں کر پائے تھے، آج کی شب پروردگار متعال سے طلب کرے، پروردگار اب جب کہ تو نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے بہرمند کیا ہے، روزہ رکھنے کی سعادت عطا کی ہے، تو وہ عطایا، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ دل کی نورانیت جو تو اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے، ہم گنہگاروں کے شامل حال فرما۔ انشاءاللہ پروردگار متعال سے مانگیے کہ اس سفرہ فیض پر موجود اشیاء سے بہرمند ہو سکے، کچھ وقت اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے نکال سکیں، کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ایک اہم ترین عنصر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس سے ملنے والی طاقت سے انسان خلق اللہ کی نسبت سے جو ذمہ داریاں ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، کسی مومن کا، کسی انسان کا حق میری گردن پر نہ رہنے پائے۔ اگر میں چاہتا ہوں خدا کی بارگاہ کا تقرب، تھوڑی دیر کے لیے انسان غور و فکر کرے، کسی کا حق نہ رہنے پائے، معافی طلب کر لے، میرے بھائی مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اپنے دل کو ہر مومن کے کینے سے خالی کر دے تاکہ پروردگار متعال کی رحمت خاص اس کے شامل حال ہو سکے۔ عزیزو پروردگار سے مانگیے، یہ امر مشکل ہے، آسان نہیں ہے عزیزو، لیکن آپ دیکھیے اسلام کی بلندی اللہ کے رسول کی تلوار کے دستے پر، کہ جس سے آپ تلوار کو تھاما کرتے تھے۔ عزیزو یہ عبارت موجود ہے، یہ صفحہ جو ہے وہ پیوست ہے کہ جس پر لکھا ہوا ہے سل من قطعک، سل من قطعک۔ عزیزو تلوار پر یہ امر درپیش ہے، تلوار پر کہ جس سے سر تن سے جدا ہونے ہیں۔ عزیزو ادھر یہ لکھا ہوا ہے سل من قطعک وقل الحق ولو علی نفسک واحسن الی من اساء الیک۔ یعنی اسلام دین محبت ہے، اسلام دین پیار ہے، اسلام دین کردار ہے، کردار کردار کردار، آخر میں جا کر تلوار ہے۔
جو تجھ سے رابطہ توڑے تو اس سے اپنے رابطے کو جوڑ دے۔ اسلام نے جن موارد کا استثناء کیا ہے اس کے علاوہ یہ نہ دیکھ کہ مجھے ضرر پہنچ رہا ہے، میری عزت کا کیا ہوگا، میری شہرت پر آنچ آ جائے گی، نہ، یہ دیکھ کہ پروردگار متعال کا فرمان کیا ہے، قول الحق، حق ہے گرچہ تیرے ضرر پر ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرا۔ عزیزو، خداوند متعال کا جتنا شکر بجا لائے کہ اس نے اپنی پاکیزہ حجتوں سے مجھے اور آپ کو بہرہ مند کیا۔ امر آسان نہیں ہے عزیزو۔ دیکھیں، ایک مرتبہ کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اتنا مشکل امر نہیں ہے، بلکہ دنیا داری تو مبتنی ہی اسی بات پر ہے، لیکن جو میرے ساتھ برا سلوک کرے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، عزیزو اس کے لیے ہمت چاہیے، طاقت چاہیے، اس کے لیے نورانیت چاہیے۔ پروردگار متعال سے طلب کیجئے، اور پروردگار کو بہت پسند ہے۔ سورہ مبارکہ غافر میں آواز دی، ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگ، مجھے پکار، میں تیری اجابت کے لیے موجود ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اگر زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے عزیزو، پھر دیکھیے زندگی میں دعا کتنی ہے، یہ بندگی کی علامت ہے۔ اگر دعا کم ہو جائے اس کا مطلب بندگی کم ہو رہی ہے۔ کبھی بھی تکبر نہ کرے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے، فریاد طلب کرنے سے۔ دیکھیے میرا چوتھا امام ماہ مبارک رمضان کی راتوں کا ایک بڑا حصہ نمازوں میں بسر فرمایا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے عزیزو، پروردگار متعال کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے، اور جب سحر کا وقت آتا تھا میرا مولا اپنے رب سے کچھ یوں ہم کلام ہوتا تھا، جسے میں اور آپ دعائیں ابو حمزہ سمالی کے نام سے جانتے ہیں۔ کون ہے ابو حمزہ سمالی؟ ثابت ابن دینار، میرے مولا کا چاہنے والا، 4 اماموں کا زمانہ درک کیا۔ میرا 8واں امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے زمانے کا لقمان ہے ابو حمزہ سمالی۔ اس ذریعے سے عزیزو یہ عجیب خزانہ مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ اگر پروردگار متعال نے توفیق دی اور زندگی نے وفا کیا تو شبہ قدر سے پہلے اب یہ جتنے ایام ہیں انشاءاللہ مختصر مقدار ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، وہ دعا کہ جسے میرا مولا ہر سحر ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کرتا تھا، اس کی کچھ مقدار انشاءاللہ پروردگار سے مدد مانگیے کہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے عزیزو۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ دعا؟ الہی الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک۔ فقط ان 2 جملوں پر روکنا چاہوں گا عزیزو آپ کو۔ پروردگار درست ہے میں گنہگار ہوں، درست ہے میں خطا کار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، لیکن میں تیری عقوبت کو نہیں سہ سکتا، مجھے مؤدب نہ فرما اپنی عقوبت اور سزا کے ذریعے سے۔ پروردگار میں اتنا بیچارہ ہوں، میں اتنا مسکین ہوں کہ ایک مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہی تو دکھایا پروردگار متعال نے عزیزو، ایک ناتواں دنیا کی مخلوق کے ذریعے سے، وہ جو اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کا سب کچھ سمجھ رہا ہے، اس ناتواں مخلوق کے ذریعے سے، ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود واصل جہنم ہوا عزیزو۔ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے، تڑپ کے گئے پروردگار۔ میرا مولا دعائے کمیل میں ارشاد فرماتا ہے میرے پروردگار مجھ سے دنیا کی مصیبتیں نہیں سہی جاتی، میں تیرے غضب کی آگ کو کیسے سہ پاؤں گا؟ پروردگار مجھے مانگنا بھی نہیں آتا ہے، اپنے چوتھے امام کی زبانی تجھ سے طلب کر رہا ہوں، الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک۔ اے میرے پروردگار اپنی تدبیر میں میرے ساتھ مکر نہ فرما۔ توجہ کیجیے عزیزو اس جملے پر، اے میرے پروردگار میرے ساتھ مکر نہ فرما۔ کیا خدا بھی مکر کرتا ہے؟ نہیں عزیزو، نہیں عزیزو، خدا کی جانب سے مکر یہ ہے کہ فیض روک دیتا ہے،
وہ خیر ہی خیر ہے۔ جب کوئی بندہ بارہا توجہ دلانے کے باوجود بھی نہ سنے تو خداوند متعال کی جانب سے در فیض اس کے لیے منقطع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا۔ یہی سبب ہے عزیزو، معصوم نے فرمایا اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، فرمایا جب خدا کسی بندے کے لیے اچھائی چاہتا ہے، جب دیکھتا ہے اس کی زندگی میں گناہ ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اسے سختیوں میں، اسے امتحانات میں لا کھڑا کرتا ہے تاکہ ایک مرتبہ اس کے وجود میں کپ کپی طاری ہو اور وہ راہ حق کی جانب واپس پلٹ آئے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بارہا پروردگار متعال کے بلانے کے باوجود بھی راہ حق سے ہٹتا چلا جائے، بلکہ اسلام کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے، جان بوجھ کر کفر و عناد پر، سرکشی پر اتر آئے، اب ایسے کے لیے پروردگار کا عذاب یہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس طرح سے اللہ اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ نعمتوں پر نعمتیں، فراوانی ہی فراوانی، کوئی سختی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے مجھ سے بہتر کون ہے۔ اچانک رب کا عذاب، پروردگار ہے میرے مولا ہے میرے آقا، لا تمکر بی فی حیلتک، ایسا نہ ہو میں سمجھوں میں تیرے یہاں کس قدر پسندیدہ ہوں، در واقع تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دیا۔ پروردگار میں اپنے مولا سے سیکھ کر آیا ہوں، تیری بارگاہ میں تڑپ کے کہنے لگا ہوں اگر تو مجھے دھتکار بھی دے گا تو میں تیرے ہی دروازے پر جھکا رہوں گا، اس قدر کھٹکھٹاؤں گا کہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے۔ عزیزو ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ انسان اس پر رک کر گریا کرے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الہی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک۔ من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك۔ آؤ عزیزوں میرے ساتھ مل کر خدا کی بارگاہ میں کوشش کریں، پروردگار دل کو شکستگی عطا کرے، آنکھوں کو آنسو عطا کرے۔ یا رب یا رب یا رب، پالنے والا تو ہی ہے، یا رب یا رب یا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت، الحمد لله الذي يدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي، الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره
ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء إليك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا الہ الا انت وحدک لا شریک لک. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میرے معبود مجھے اپنے عتاب کے ذریعے ادب نہ سکھا اور اپنی تدبیر میں میرے ساتھ مکر نہ فرما. میں کہاں سے بھلائی حاصل کروں اے میرے رب؟ کہ بھلائی تو صرف و صرف تیری ہی بارگاہ سے حاصل ہو سکتی ہے. اور میرے لیے نجات کا سامان کہاں ہے کہ نجات صرف و صرف تیرے ہی لطف و کرم سے میسر آ سکتی ہے. صورتحال تو یہ ہے کہ نہ تو بھلائی کرنے والا تیری مدد و رحمت سے بے نیاز ہے اور نہ ہی برائی کرنے والا، اور تیرے مقابل جرأت و بے باکی کرنے والا شخص اور جو تجھے خوش نہ کر سکے وہ تیری گرفت اور قدرت سے نکل سکتا ہے. اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میں نے تجھے تیرے ہی ذریعے پہچانا ہے اور تو ہی نے اپنی جانب میری رہنمائی کی ہے اور تو نے خود ہی مجھے اپنی جانب بلایا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ جان ہی نہ پاتا کہ تو کون ہے. تمام حمد و ثنا کے لیے عزیزو، واقعی یہ جملات ایسے ہیں کہ انسان صرف پڑھتا چلا جائے اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہے. تمام حمد و ثنا کے لیے جس کو جب بھی میں نے پکارا، کوئی پہلے سے وقت نہیں چاہیے، جس کو جب بھی میں نے پکارا اس نے میرا جواب دیا. حالانکہ جب بھی اس نے مجھے بلایا میں نے اس کی طرف جانے میں کاہلی سے کام لیا. تمام حمد و ثنا کے لیے جس سے جب بھی میں نے سوال کیا اس نے مجھے ضرور عطا کیا، حالانکہ اس نے جب بھی مجھ سے فرض کا مطالبہ کیا میں نے بخل اور کنجوسی سے ہی کام لیا. تمام حمد و ثنا کے لیے کہ جب بھی مجھے اس سے کوئی حاجت طلب کرنا ہوئی میں نے اسے پکار لیا، اور جب بھی میں نے چاہا اس سے رازداری کے لیے خلوت کر لی بغیر کسی سفارش و واسطے کہ میری ضرورت پوری کر دیتا ہے. تمام حمد و ثنا کے لیے کہ میں اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتا، اور اگر میں اس کے علاوہ کسی اور کو پکاروں بھی تو میری پکار و دعا کا مجھے کوئی جواب نہیں ملے گا. تمام حمد و ثنا کے لیے جس کے علاوہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، اور اگر میں اس کے علاوہ
کسی اور سے امید باندھوں بھی تو وہ امید ٹوٹ جائے گی۔ تمام حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنی ذات پر سہارا دے کر عزت عطا کی اور اس نے مجھے لوگوں کے سہارے پر چھوڑ کر رسوا نہیں کیا۔ تمام حمد اللہ کے لیے جو مجھ سے الفت و محبت کا اظہار فرماتا ہے حالانکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔ تمام حمد اللہ کے لیے جو مجھ سے ایسے حلم و بردباری کا عزیز، اس پر رک کر انشاءاللہ کوشش کرے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کرے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیے اور اس طرح سے گڑ گڑائے جس طرح سے گڑ گڑانے کا کہ تمام حمد اللہ کے لیے جو مجھ سے ایسے حلم و بردباری کا سلوک کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اسی لیے تو میرا رب میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور میری ہم کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ میرے اللہ، میں نے حصول مقصد کے راستوں کو تیری جانب کشادہ پایا، مجھے امید کی آنکھیں تیری بارگاہ میں آنسو بہاتے نظر آئی، اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ تجھ سے امید باندھتے ہیں ان کے لیے تیرے فضل و کرم سے بھرپور مدد ہے، اور فریاد کرنے والوں کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ امید باندھنے والوں کی حاجت روائی کے لیے تیار رہتا ہے، اور تو خود ہی پریشان حال لوگوں کی جانب متوجہ ہے اور ان کا انتہا سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے میرے پروردگار کہ تیرے جود و کرم کے حضور گڑ گڑانا، تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوس لوگوں کے سوال رد کرنے کا بہترین عوض ہے، اور دنیا طلب لوگوں کی جمع پونجی سے بے نیازی کا بہترین سلیقہ ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری جانب سفر کرنے والے کا راستہ بہت قریب ہے، اور تو اپنی مخلوقات سے پناہ نہیں ہوتا، البتہ ان کے اعمال ان کے اور تیرے درمیان حجاب ڈال دیتے ہیں۔ اس پورے حصے میں عزیزو ہر ہی جملہ مورد انتخاب قرار پا سکتا ہے، امام کے کلمات عزیزو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس جملے کو روک کر اپنے لیے بار بار تکرار کرے، تو اپنی مخلوقات سے پناہ نہیں ہے، ان کے اعمال ان کے اور تیرے درمیان حجاب ڈال دیتے ہیں، اور اسی لیے میں اپنی تمناؤں کے ساتھ تیری جناب میں حاضر ہوا ہوں، اور اپنی حاجتوں کے ساتھ میں نے تیری جانب متوجہ کی ہے، اور تجھی کو میں نے اپنی مدد اور پناہ کا ٹھکانہ قرار دیا ہے، اور میں اپنی دعاؤں میں تجھی سے مربوط و متوسل ہوا ہوں، حالانکہ میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ تو میری دعا سنے، میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ تو میری دعائیں سنے، اور نہ ہی میں اس بات کا مستحق ہوں کہ تو اپنے عفو و کرم کے سبب ان دعاؤں کو مجھ سے قبول کر لے۔ بات تو یہ ہے کہ مجھے تیرے کرم پر اعتماد ہے، تیرے وعدے کی سچائی نے مجھے سکون عطا کیا ہے، تیری وحدانیت پر ایمان کے سبب مجھے پناہ کی امید ہے، اور مجھے اپنی اس معرفت پر یقین ہے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، اللہ رب لی غیرک، اور نہ تیرے علاوہ کوئی الہ و معبود ہے، تو یگانہ ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ عزیزوں، میں نے ختم کیا، پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں اور مانگے، میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہوں، فریاد بلند کر رہا ہوں، تجھے شکستہ دل باپ کا واسطہ، تجھے شکستہ دل بیٹی کا واسطہ، میری دعا رد نہ فرمائے میرے پروردگار۔ ماہ مبارک رمضان کی شب میں نہیں معلوم کتنی گردنوں کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد قرار دیا، میرے پروردگار میرا بھی شمار ان میں فرما۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کون ہے شکستہ دل باپ، کون ہے شکستہ دل بیٹی؟ ہاں عزیزو، کربلا میں جب وہ وقت آیا، میرا مولا در خیمہ پر آیا، یا سکینۃ یا فاطمہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام۔ کربلا کی زمین پر یہ وقت باپ کے لیے بہت کٹھن تھا، پروردگار تجھے حسین کے شکستہ دل کا واسطہ۔ جب بیٹی سکینہ آگے بڑھی روتی آنکھوں کے ساتھ باپ سے خطاب کیا، عزیزو انشاءاللہ توجہ سے خطاب سنو اور انشاءاللہ کوشش کرے خدا بلند آواز سے رونے کی سعادت عطا کرے۔ عزیزو، کس قدر سخت مرحلہ تھا کربلا میں، جب بیٹی نے جان لیا میرا بابا وقت ودا کے لیے آیا ہے، تڑپ کے کہا، بابا
استسلمت للموت، بابا آیا آپ بھی مرنے چلے ہو بابا؟ دیکھ رہی ہے بیٹی، جو بھی رن میں جاتا ہے واپس چچا پانی کا کہہ کر گئے تھے واپس نہ آئے۔ بابا آیا آپ بھی مرنے چلے ہو؟ عزیز حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ فرمایا بیٹا جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے؟ زہرا کے غریب حسین، ہم گنہگاروں کا سلام، آج کی شب خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ بیٹی نے آگے بڑھ کر ایک تقاضا باپ کی خدمت میں پیش کیا، بابا جاتے ہو تو چلے جاؤ، اپنی بیٹی کی اتنی سن لو، کیا چاہتی ہے بیٹی؟ فرمایا ردنا الہ حرم جدنا، پہلے اپنی سکینہ کو نانا کے مدینہ پہنچا دے بابا، پھر رن میں چلے جانا۔ بیٹا سکینہ یہ میرے خون کے پیاسے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ جاتے جاتے میرے مولا نے بیٹی سے تمنا کی، سیطول بعدی یا سکینۃ فاعلمی من کل بکا اذ الحمام دہانی، بیٹا میرے بعد بہت رونا ہے، بہت گریا ہے، کیا چاہتے ہو بابا اپنی بیٹی سے؟ فرمایا لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتان ما دام من الروح فی جثمانی، جب تک تیرا باپ زندہ ہے رو رو کے باپ کے دل کو نہ تڑپا، کلیجے کو نہ جلا، جب نہیں بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ سکینہ نے بابا خدا حافظ، جب تک آپ زندہ ہے سکینہ گریا نہیں کرے گی۔ کچھ دیر گزری، کربلا کی زمین پر زلزلہ آیا، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بے سر کا لاشا بیٹی نے گرایا، غشی کا عالم اور شمر کے تازیہ نے سکینہ کی فریاد، بابا تیرے بعد بھی تیری بیٹی کو رونے نہ دیا گیا، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔